بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو جماعت اول کے آج کے سبق نمبر 17 میں آپ نے آج کے دن کا رکن بے بڑھیے بے پڑھنا ہے۔ یہ پہلے آواز کدھر آتی ہے، آخری آواز کدھر آتی ہے، یہ ہم آج کے سبق میں سیکھیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس سے جو پریویس لیسن تھا، پچھلا لیسن تھا، اس کے اندر یعنی اردو کلاس 1 سبق نمبر 16 آج کے دن کا حرف بے چھوٹیے بی تھا، ٹھیک ہے؟ تو آج بے بڑھیے بے پڑھیں گے۔ تو اس کو لکھنے کا طریقہ کار کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ یہ جدھر آپ کو ہاتھ کا نشان نظر آ رہا ہے تو یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، تھوڑا سا نیچے، پھر آگے چلا کے اور پھر سیدھا بیک پہ لے کے جائیں گے اور اس کے نیچے ایک نقطہ دے دیں گے۔ تو بے سے شروع ہونے والے الفاظ کون سے ہیں؟ بے بڑھیے بے سے، جس کی بے آواز آئے، جیسے بے ساکھی، بے سے بیساکھی، بیساکھی، ٹھیک ہے؟ بیساکھی پتہ ہے نا، بیساکھی جو کندھوں کے نیچے رکھ کے چلتے ہیں، ہاں جی۔ تو بے بڑھیے بے سے بیساکھی، تو یہ بے بڑھیے جب یہ اس کے ساتھ والی آواز میں اگلے لفظ کے ساتھ جب جڑ جاتی ہے تو اس کے نیچے جو ہے وہ کیا آتا ہے؟ 2 نقطے آ جاتے ہیں۔ تو بے سے بیل، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو بیل ہوتی ہے مختلف درختوں کے اوپر ہوتی ہے، کس چیز کی بیل بولا؟ توری کی بیل، اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ بے سے جیسے بیر، بے کی آواز سے شروع ہو رہا ہے، بیر، بیر، بیر آپ نے دیکھے ہوئے، یہ بیر ہے۔ اچھا، تو یہ بے سے شروع ہونے والی آواز ہے۔ تو اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کے نیچے 2 نقطے بنتے ہیں اور یہ بے اور آگے بڑی یہ 2 نقطوں والی یہ ہے جو اس کے نیچے، تو یہ بے کی آواز دے رہا ہے۔ تو آخری آواز ہم دیکھتے ہیں، جیسے سواد و سو بے بڑھیے بے، صوبے، بے، صوبے، صوبے جیسے پاکستان کے صوبے ہیں 4 صوبے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح لمبے، جیسے سائے لمبے ہوتے ہیں، لام میم بے بڑھیے بے، لمبے۔ اسی طرح دڑبے، آپ نے سیکھا تھا دڑبے، دڑبے کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں مرغیاں رکھی جاتی ہیں، ہاں وہ دڑبے۔ تو اس کے علاوہ ہے جیسے رے قاف بے بڑھیے بے، رقبے، رقبے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ نے دیکھے ہیں جیسے ڈھابے، ڈال ہیوا ہے الف ہا بے بڑھیے بے، ڈھابے، یہ جن پر چائے وغیرہ ملتی ہے، ڈھابے، ٹھیک ہے؟ دیکھے ہوئے، گڈ۔ تو یہ بے بڑھیے بے کی آواز آخر پہ کون سی آ رہی ہے، یہ آپ نے دیکھی ہے۔ اب آپ کھول لیں ورک بک، اور ورک بک کی بے بڑھیے بے سے سامنے تصویر کس چیز کی ہے؟ بیساکھی، بے یہ سین الف سا کاف ہے اور چھوٹی یہ، بیساکھی۔ اس کے بعد یہ سوال ہے، جیسے جن پر جو بے کی آواز سے شروع ہو رہے ہیں ان پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹک کا نشان لگانا ہے۔ جیسے بیل، تو بیل کے اوپر بے بڑھیے بے سے شروع ہو رہی ہے، بے سے، تو اس پر ٹک لگا دی۔ اس کے بعد جیسے ہے اگلی تصویر جو ہے یہ ہے آم کی، تو آم جو ہے یہ بے کی آواز سے نہیں شروع ہو رہا، تو اس کے اوپر ہم نے کراس کر دیا،
اس کے بعد آگے بیساکھی پہلے ہی بتایا ہے، تو بیساکھی جو ہے یہ بے کی آواز سے شروع ہو رہی ہے، لہذا ٹیک لگا دی۔ اس کے بعد ہے لیمو، لیمو جو ہے یہ بھی بے کی آواز سے نہیں شروع ہو رہا تو کراس کر دیا۔ اس کے بعد ہے بیلنا، بیلنا بے کی آواز آ رہی ہے تو بے سے بیلنا بنا ہے تو لہٰذا اس پر بھی ٹیک لگا دی۔ اس کے بعد اگلا جو سوال تھا آپ کا وہ ہے کہ بے بڑھیے بے کے اوپر جو ہے یہ آپ دائرہ لگائیں، تو یہ دڑبے، تو یہ اینڈ پہ اینڈ والی آواز بے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ڈھابے اور اینڈ والی آواز جو ہے یہ بے بڑھیے بے۔ اسی طرح آپ نے پڑھا ہے کہ صوبے، اور یہ اس میں بھی بے بڑھیے بے کی آواز ہے، تو یہ ہم نے بے بڑھیے بے کے اوپر دائرہ لگا دی۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ لکھیے، یہ اوپر لکھا ہوا ہے، نیچے اس کے ڈاٹ لائن میں بھی لکھا ہوا ہے، ان کے اوپر لکھنا شروع کر دیں، بے بڑھیے بے، بے بڑھیے بے، بے، ایسے لکھتے جائیں، بے 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 بے، اور یہ آخر پہ بے۔ اس کے بعد آپ کا بصری لفظ جو تھا وہ پچھلے لیسن میں آپ کو بتایا تھا، وہ ہے یہ قریب کا اشارہ ہوتا ہے، یہ جیسے یہ بیبی ہے، یہ بیبی ہے، تو یہ والا جو ہے یہ قریب کا اشارہ ہے، یہ کتاب ہے، اس کے بعد یہ الماری ہے، یہ بینچ ہے، یہ میز ہے، یہ کتاب ہے، جو پاس پاس ہیں، تو یہ کتاب ہے، یہ بھی ہم نے ورک بک کے آگے یہاں پر لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ورک بک کا پیج حل کر لیا۔ ہم کہانی پڑھ رہے تھے ہمیں پڑھنا پسند ہے، بگ بک کی کہانی ہمیں پڑھنا پسند ہے، تو اگر اس میں کوئی بے بڑھیے بے والا لفظ آئے تو وہ بھی آپ نے ساتھ دھیان رکھنا ہے اور وہ بتانا ہے کہ جس کی آخر والی آواز یا شروع والی آواز بے سے شروع ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو چلیں پڑھتے جاتے ہیں ہم کہانی، آپ غور سے سنتے جائیے گا۔ فاطمہ اپنے والدین کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی تھی، اس کے گاؤں میں لوگ قریب قریب رہتے تھے، وہ ایک محلے کی شکل میں آباد تھے، محلے کے سارے بچے شام کے وقت مل کر کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن سب بچے آمنہ کے گھر میں بیٹھے ایک دوسرے کو اپنی اپنی پسند بتا رہے تھے کہ علی بولا مجھے پڑھنا پسند ہے اور میرے پاس کہانیوں کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں چاند، ستاروں، جانوروں، پرندوں اور خلابازوں کی کہانیاں ہیں۔ تو ان دو صفوں پر تو بے بڑھیے بے والی آواز سے کوئی لفظ نہیں آیا، یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں نیکسٹ۔ آمنہ نے کہا کہ میرے پاس بھی کہانیوں کی کتابیں ہیں، ان میں پیاری پیاری پریوں کی کہانیاں ہیں، میں جب یہ کہانیاں پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی ایک پری ہوں جس نے رنگ برنگے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ اسد نے بتایا مجھے کھیلنے کا بہت شوق ہے، میرے پاس بہت سے کھلونے ہیں، مجھے پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے لیکن میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ علی کیا آپ مجھے اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے دیں گے؟ علی نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں کل ہی تمہیں کچھ کتابیں لا کر دیتا ہوں۔ تو اس میں کوئی ان دو صفوں پر آیا ہے کوئی بے بڑھیے بے سے؟ چلیں ٹھیک ہے، تو آپ نے غور سے دیکھتے جانا ہے اس کہانی میں اور کیا بیان ہوئی ہے بات، ٹھیک ہے۔
دوسرے دوستوں نے بھی اپنی اپنی پسند بتائی اور سب نے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن ان کے پاس بھی کتابیں نہیں تھیں۔ آمنہ کی امی اور بابا باہر سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے بچوں کو گفتگو میں مصروف دیکھا تو رک کر تمام باتیں سننے لگے۔ بابا بچوں سے مخاطب ہوئے اور بولے، میں آپ کو اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ میرے گھر میں ایک خالی کمرہ ہے، آپ اپنی اپنی کتابیں وہاں جمع کر لیں اور روزانہ شام میں کچھ دیر بیٹھ کر پڑھ لیا کریں۔ امی بولیں، سب بچے مل کر ہر مہینے پیسے جمع کر لیا کریں اور اپنی اپنی پسند کی کتابیں خرید کر وہاں رکھ دیں۔ اس طرح آپ سب دوستوں کی لائبریری بن جائے گی۔ بچوں کو یہ باتیں بہت اچھی لگیں اور انہوں نے لائبریری بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سب دوستوں نے اپنے جیب خرچ سے کچھ پیسے جمع کر کے امی کو دیے اور کہا کہ ہمارے لیے اچھی اچھی کہانیوں کی کتابیں خرید کر لائیں۔ بچوں کا یہ شوق دیکھ کر ان کے والدین بھی بچوں کی دلچسپی کی کتابیں خرید کر لائبریری میں رکھنے لگے۔ چند ہی مہینوں میں بچوں کی کوشش سے گاؤں میں ایک لائبریری قائم ہو گئی۔ اس لائبریری میں بچوں کی ڈھیروں کتابیں جمع ہو گئیں۔ شام کو یہاں بیٹھ کر مطالعہ کرنے لگے اور بچے، اور لائبریری کے دروازے پر لکھا تھا، ہمیں پڑھنا پسند ہے۔ تو عزیز بچوں، آپ نے ہمیں پڑھنا پسند ہے کہانی پڑھی ہے، تو یہ کہانی ہے کرن ہوں میں، یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اسمال بک کی کہانی ہے۔ چلیں اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک دن اسکول سے آتے ہی امی نے کہا، کرن کپڑے بدل کر چڑیوں کو دانہ ڈال دو۔ دانہ ڈالنے کے بعد کرن پنجرے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ چڑیوں کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا، کاش میں بھی چڑیا ہوتی تو کیا خوب ہوتا۔ اگر میں چڑیا ہوتی تو مزے سے ادھر ادھر تکتی پھرتی، دانا چگتی اور چہچاتی، نہ اسکول جاتی اور نہ ہوم ورک کرتی، نہ کپڑے بدلتی اور نہ ہی برش کرتی، نہ امی مجھ سے کام کرواتی اور نہ ہی ڈانٹ پڑتی، دن رات پنجرے میں آرام سے دانا کھاتی۔ تو اس میں بھی آپ نے بے بڑی بے والا کوئی اگر حرف ہو تو اس پہ اوپر دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی کرن اسی سوچ میں گم تھی کہ بھائی کی آواز آئی، کرن آئس کریم کھا لو۔ کرن کو آئس کریم بہت پسند تھی اور بھائی اس کے لیے آئس کریم ضرور لاتے تھے۔ کرن آئس کریم لے کر پھر پنجرے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کرن نے کہا، واہ، ٹھنڈی ٹھنڈی چاکلیٹ آئس کریم کھانے کا الگ ہی مزہ ہے۔ اگر میں چڑیا ہوتی اور اتنے میں اس کی نظر چڑیا کے پنجرے میں پڑے دانوں اور پانی کے پیالوں پر پڑی۔ دھیان ہے نا؟ کیا یہ چڑیا آئس کریم کھا سکتی ہے؟ کرن نے ایک لمحے کے لیے سوچا، نہیں، یہ تو میری طرح آئس کریم نہیں کھا سکتی، یہ تو صرف دانہ کھاتی ہے، لیکن مجھے تو آئس کریم بہت پسند ہے۔ کرن نے سوچا، اگر میں چڑیا ہوتی تو امی کے ہاتھ کے بنے ہوئے مزے کے پکوان کا مزہ کیسے لیتی، نہ ہی میں اپنی پسند کی بریانی اور کباب کھا سکتی، رنگ برنگے دلکش کپڑے کیسے پہنتی، الف لیلا کی کہانیاں کیسے پڑھتی، اپنے گنگریلے بالوں کو کیسے سنوارتی۔ یہ دیکھا ہے آپ نے، سوال پوچھے گئے ہیں، سوالیہ نشان آتا ہے جس پر سوال پوچھے گئے ہوں، اپنے آپ سے وہ سوال پوچھ رہی ہے۔ امی کی مدد کر کے شاباشی کیسے لیتی، بھائی کے ساتھ کھیلنے کا مزہ کیسے لیتی، اسکول میں سہیلیوں کے ساتھ کیسے پڑھتی اور کھیلتی۔ ان سب باتوں کو سوچتے ہی کرن نے شکر ادا کیا کہ وہ کرن ہے، اس نے چڑیا بننے کا ارادہ بدل دیا۔ یہ خود پر سوال کر رہی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ ساتھ جواب بھی دے گی۔
کرن کو احساس ہوا کہ اصل مزہ تو اپنے ماحول میں خوش رہنے میں ہے۔ کرن نے یہ سوچتے ہوئے ایک دم پنجرے کا دروازہ کھولا اور چڑیوں کو آزاد کر دیا۔ چڑیوں کو کھلی فضا میں اڑتا دیکھ کر کرن بہت خوش ہوئی۔ مجھے تو اپنے سارے کام کرنا اچھے لگتے ہیں، کرن نے سوچا۔ چڑیوں کو بھی آزادی اور خوشی سے اپنے کام کرنے چاہیے، اسے کھلی فضا میں اڑنا چاہیے، درختوں پر چہچانا چاہیے اور اپنی مرضی سے دانا دن کا چگنا چاہیے۔ امی میں اچھی کرن ہوں نا؟ امی ہنس کر بولیں ہاں کرن تم سب سے اچھی ہو۔ تو آپ نے یہ کرن ہوں میں والی کہانی پڑھی ہے، تو اس میں بے بڑھئے بے والا کوئی حرف نہیں آیا، ہیں جی؟ تو وہ تھا دڑبے، یہ کیا ہے؟ بے بڑھئے بے والا ہم نے ورک بک کے اندر بھی پڑھا ہے نا، اس سے پہلے دڑبے، اس کے اندر مرغیاں رکھتے ہیں، لیکن عزیز طلبہ یہ جو کرن نے پکڑا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ پنجرا، اس میں چڑیاں رکھتے ہیں، اور جو دڑبے ہوتے ہیں جس میں بے بڑی بے والی آواز آ رہی ہے ان میں مرغیاں رکھتے ہیں، وہ اس طرح کے تھے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہوتے ہیں دڑبے۔ تو یہ ہوتے سیم ہی ہیں، ایک جیسے ہی ہیں، لیکن اس طرح کا جو ہوتا ہے نا، یہ جو کرن کے ہاتھ میں ہے اس کو بولتے ہیں دڑبے، اور اس کو کرن کے ہاتھ میں ہے جو وہ پنجرا اور دڑبا مرغیاں رکھنے والا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے سبق نمبر 16 کے اندر ہم ادا کریں گے جو آپ نے پچھلے 4 لیسن میں پڑھا ہے، بے، بیلے با، بیوا بو، بے چھوٹیے بی اور بے بڑیے بے، تو ان کا ہم ادا کریں گے۔ اللہ حافظ۔